محترم ناظرین السلام علیکم۔ دیکھو تم کو نکاح کرنا ہے، بس پھر 1 یا 2 راتوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں ہم بھگا کر لے جائیں گے، تم کو 1 رات کا 1 لاکھ ملے گا۔ سویرا کا سکا باپ اور ستیلی ماں یہ کام کروا رہے تھے۔ ستیرا کو ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی غریبی میں نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ بڑی گاڑیاں، بڑا گھر چاہتی تھی۔ کچھ راتوں کی تو بات تھی، ایک رشتہ آیا تھا، لڑکا پہلے 2 بار شادی کر چکا تھا۔ سویرا کو دیکھا، بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، نکاح کے لیے 4 لاکھ میں بات فائنل ہوگی۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے سویرا کے باپ کو 4 لاکھ روپے دیے اور سویرا کو نکاح کر کے لے گئے تھے۔ سویرا جانتی تھی کہ بس 1 یا 2 دن کی بات ہے، وہ بھاگ جائے گی وہاں سے۔ جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ اداس تھا، سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری پہلی دونوں بیویاں مجھے چھوڑ گئی ہیں، تم چھوڑ کر نہ جانا، تم جو مانگو گی دوں گا۔ سویرا گھبرا بھی رہی تھی۔ 2 دن سویرا بس ٹائم دیکھ رہی تھی، کب موقع ملے اور میں بھاگ جاؤں۔ سویرا نے موبائل نکالا، اپنے ابو کو میسج کیا، مجھے پتہ چل گیا ہے زیورات اور پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں، بس آپ ٹائم بتائیں کب نکلوں یہاں سے۔ بابا نے سویرا سے کہا، رات 1 بجے میں بائک پہ آؤں گا، تمہارے گھر کے سامنے، تم آ جانا جلدی سے۔ سویرا کا شوہر آرام سے سو رہا تھا۔ سویرا نے زیورات لیے، اپنے شوہر کا پرس اٹھایا اور بھاگ گئی۔ باہر بابا انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، بائک پر بیٹھی۔ سورج نکلنے تک وہ ان کی حدود سے بہت دور جا چکی تھی۔ شوہر صبح اٹھا، دیکھا سویرا نہیں ہے، شور مچایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، پولیس کمپلین کی۔ سویرا کے گھر پہنچے، لیکن وہ وہاں سے لوگ جا چکے تھے۔ سویرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ اب انہوں نے دوسرے شہر میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سویرا کا باپ بہت خوش تھا، شاباش بیٹی، اس شادی میں ہم کو پورے 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ سویرا نے نئے کپڑے خریدے، ستیلی ماں نے بھی اپنے لیے جھمکے بنوائے، باپ نے نئی بائک خرید لی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ سویرا کی 2 ستیلی بہنیں بھی تھیں اور وہ بھی جیلی شادیاں کیا کرتی تھیں۔ پورا خاندان فراڈ کیا کرتا تھا۔ سویرا میٹرک پاس تھی، باقی سب چند جماعتیں پڑھے ہوئے تھے۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک اور رشتہ آیا۔ 50 سال کا ایک بوڑھا شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو لڑکیاں دکھائی گئیں، لیکن اس نے پسند سویرا کو کیا۔ وہ بوڑھا شخص بہت امیر تھا، یہ بڑا گھر، بڑی گاڑی، ہر طرح کی عیاشی تھی۔ سویرا کا سودا 5 لاکھ روپے میں ہو گیا۔ نکاح ہوا، سویرا اس بوڑھے شخص کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بوڑھا شراب بہت پیتا تھا۔ کھانستے ہوئے سویرا کا ہاتھ پکڑا، کتنی پیاری ہو تم، کون کمبخت سوچتا ہوگا میرے نصیب میں تم ہوگی، یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ سب کچھ۔ سویرا مشکل سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ کچھ دن ساتھ رہی اور پھر عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب کچھ تو تم کو دے دیا ہے میں نے، پھر مجھے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ سویرا نے جج کے سامنے کہا، یہ شراب پی کر مارتا ہے، بس مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ جج نے دونوں کی طلاق کروا دی۔ سویرا وہاں سے بھی اچھا خاصا پیسہ لوٹ لائی تھی۔ سویرا کی زندگی بدل چکی تھی، نہ جانے کتنی زندگیوں کو دھوکہ دے چکی تھی۔ سویرا اور اس کا خاندان اپنے شہر سے کہیں دور دوسرے شہروں میں جاتے، کرائے کا گھر لیتے اور مجبور ضرورت مند لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے اور غائب ہو جاتے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک رشتہ کروانے والی مائی کبیر نامی لڑکے کا رشتہ لے کر آئی، جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ لڑکے کے گھر والے آئے، سویرا کو دیکھا تو انہیں وہ بہت زیادہ پسند آ گئی۔ رشتہ کروانے والی مائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لڑکی کا باپ 4 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اس رشتے کے لیے۔ جب رشتے کی بات کی تو سویرا کے ماں باپ نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شادی یا جہیز کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، بس جو پیسے آپ لے رہے ہیں اس سے نکاح کی رسم ادا کر سکیں گے۔ کبیر کے ماں باپ نے لڑکی والوں کی مجبوری سمجھ کر رشتہ پکا کر لیا، 2 لاکھ ایڈوانس میں بھی دے دیا۔ 2 دن بعد نکاح تھا، نکاح ہوا، باقی کے 2 لاکھ بھی دے دیے۔ کبیر کا نکاح جس لڑکی سے ہو رہا تھا وہ دھوکے باز سویرا تھی۔ پہلی رات تھی، سویرا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کبیر کو سویرا سے کوئی مطلب نہ تھا۔ کبیر اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا۔ بیٹی بریرہ ضد کر رہی تھی باہر جانے کو۔ کبیر نے بیٹی کا ماتھا چوما، کہنے لگا،
میری بیٹی آج میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ سویرا دیکھ رہی تھی، وہ محسوس بھی کر رہی تھی کبیر کی بے بسی کو۔ سویرا نے ہاتھ آگے بڑھایا، بریرہ کو اٹھا لیا۔ بریرہ کو نہ جانے کیسے چاہت ہونے لگی، سویرا اسے جیسے ماں نے گود میں اٹھا لیا ہو۔ بریرہ سویرا کی گود میں جاتے ہی چپ چاپ ہو گئی تھی اور چند ہی منٹوں میں سویرا کی گود میں سو گئی۔ کبیر بہت زیادہ خوش تھا، سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کرے میری بیٹی کو آپ کی صورت میں ماں کا پیار مل جائے۔ کبیر نے سویرا کا ہاتھ تھاما، محبت سے کہنے لگا، میری بیٹی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا، وہ ماں کی محبت چاہتی ہے، پلیز ایک اچھی ماں بن کر میری بیٹی کی پرورش کرنا۔ سویرا بریرہ کے خوبصورت معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سویرا کو نہ جانے کب بریرہ اپنی بیٹی جیسی محسوس ہونے لگی۔ رات گزر گئی تھی، فجر کا ٹائم تھا۔ بریرہ زار و قطار رونے لگی۔ سویرا جلدی سے اٹھی، بریرہ کو اپنے سینے پہ لٹا کر پیار کرنے لگی۔ بریرہ سویرا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کبیر بہت زیادہ حیران و پریشان تھا، اتنی جلدی بریرہ سویرا کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، کبیر بھی سنبھلنے لگا تھا۔ بریرہ کو بھی ماں مل گئی تھی۔ بریرہ سویرا کے ہاتھوں سے دودھ پتی سویرا کے ساتھ سوتی تھی۔ سب سویرا کو بہت پیار دینے لگے۔ سویرا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن بعد سویرا کے پاپا کا فون آیا، وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو، ایک اور جگہ شادی کا 5 لاکھ مل رہا ہے۔ سویرا خاموش ہوئی، فون بند کر دیا۔ شام کا وقت تھا، کبیر نے بریرہ کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ سویرا پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبیر نے سویرا کی آنکھوں میں دیکھا، سویرا پریشان ہو، کچھ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سویرا نے کبیر کا ہاتھ پکڑا، مجھے بھی خود سے جدا تو نہیں کرو گے نا؟ کبیر مسکرانے لگا، یہ کیا بات ہوئی بھلا، میں تم کو جدا کروں گا خود سے، تم میرے اور بریرہ کے جینے کی وجہ ہو۔ سویرا بریرہ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، ایک ماں بن کر پال رہی تھی بریرہ کو۔ اگلی صبح بریرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے بریرہ کو انجیکشن لگا دیا۔ بریرہ کے ساتھ سویرا بھی رونے لگی، میری بیٹی کو درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سویرا نے بریرہ کو ساری رات اپنے سینے پہ لٹا کر رکھا۔ کبیر بہت خوش تھا، سویرا اتنا پیار کرتی ہے بریرہ سے۔ کبیر سویرا کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، لیکن سویرا کا باپ سویرا کو تھپکانے لگا، سویرا تم کو کہہ رہا ہوں کہ بھاگ جاؤ وہاں سے۔ سویرا روتے ہوئے کہنے لگی، بابا بس کرو اب، بابا مجھے جینے دو، مجھے دولت پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے اب نہیں بھاگنا۔ بابا کبیر بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا، بابا میں اب یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ باپ دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نہ آئی تو میں وہاں آ کر سب کو سچ سچ بتا دوں گا، پھر دھکے مار کر نکالیں گے وہ لوگ تم کو۔ سویرا خدا کا واسطہ دینے لگی، بابا ایسا نہ کرو، میں آ جاؤں گی۔ اتنے میں بریرہ ماما ماما کہنے لگی۔ سویرا نے جلدی سے بریرہ کو اٹھا لیا، کیا ہوا میری شہزادی کو بھوک لگی ہے؟ سویرا دودھ پلانے لگی۔ کبیر کی تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ میں جانتی ہوں میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مجھے کبیر اور میری بیٹی بریرہ سے جدا نہ کرنا، میں مر جاؤں گی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ کبیر سویرا کے لیے آج سونے کی انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ سویرا کو محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، میری پہلی بیوی کے جانے کے بعد میں نے جینا چھوڑ دیا تھا، لیکن سویرا تمہارے آنے سے مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے۔ سویرا بہت زیادہ خوش تھی، شکریہ کبیر مجھے اتنی خوشیاں دینے کے لیے۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ پولیس کے جوان دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ کبیر کے ماں باپ سب لوگ جاگ گئے۔ دروازہ کھولا، ایک پولیس والا چلانے لگا، تلاشی لو، گھر کی یہیں چھپی ہوئی ہے، اسے ڈھونڈ نکالو۔ کبیر کے باپ نے پولیس والے سے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ اتنے میں ایک پولیس لیڈی کانسٹیبل سویرا کو باروں سے پکڑ کر لے آئی۔ کمینی اب اس گھر کو لوٹنے کی تیاری تھی۔ سامنے سویرا کا باپ بھی کھڑا تھا۔ سویرا زار و قطار رونے لگ گئی۔ پولیس والوں نے سب کچھ سچ بتا دیا سویرا کے بارے میں۔ سب حیران و پریشان تھے، اتنا بڑا دھوکہ۔ سویرا خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ کبیر نے سویرا سے پوچھا، سویرا کیا یہ سچ ہے کہ تم فراڈ ہو؟ سویرا روتے ہوئے کہنے لگی، میری بات تو سنو۔ کبیر نے چلا کر کہا، ہاں یا نہ میں جواب دو؟ سویرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کبیر غصے سے چلا کر کہنے لگا، لے جاؤ اس کو میری نظروں سے دور۔ اتنے میں بریرہ جاگ اٹھی، وہ ماما ماما کہنے لگی۔ سویرا کا دل پھٹ گیا تھا،
میری جان میری بچی، سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی، لیکن میں اب جینا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ کبیر غصے سے بولا، میری بیٹی کا نام نہ لو اپنی زبان سے۔ بریرہ روتے ہوئے باہر آئی، سویرہ کی طرف آنے لگی۔ کبیر نے بریرہ کو روک لیا۔ سویرہ چیخ چیخ کر رونے لگی، مجھے یوں سزا نہ دو، میں جانتی ہوں میں غلط تھی، میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن میں سب چھوڑ چکی ہوں۔ کبیر، اللہ کے واسطے مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ پولیس ہتھ کڑی لگا کر سویرہ اور اس کے باپ کو لے کر جا رہے تھے۔ بریرہ ماں کو رو رہی تھی، کبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سویرہ بے بسی میں کبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے اس کے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ اس نے بہت سارے دل توڑے ہوئے ہیں، آخر یوں اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہونا ہی تھا۔ سویرہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، بریرہ کو یاد کرنے لگی، تڑپنے لگی۔ بریرہ کو بھی ماں کی یاد آنے لگی۔ بریرہ سویرہ کے سینے پہ لیٹے بنا سوتی نہیں تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ بریرہ کا رو رو کر برا حال تھا، نہ سوتی تھی نہ کچھ کھاتی پیتی تھی، کمزور بھی بہت ہو گئی تھی۔ آخر کبیر کے گھر والوں نے کبیر سے بات کی کہ کسی بھی طرح سویرہ کو لے آؤ ورنہ یہ بچی مر جائے گی۔ بریرہ کی حالت بہت زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ کبیر کسی بھی حال میں بریرہ کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ آخر بیٹی کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر کبیر بھی راضی ہو گیا۔ تھانے جا کر پولیس والوں سے بات کی، ایک وکیل کھڑا کیا۔ سویرہ اور اس کے ماں باپ اب جیل جا چکے تھے، انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کبیر اب بھی ہماری بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو انہوں نے وکیل کو کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی سے یہ سب زبردستی کروایا تھا، اس میں ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگ رہے تھے۔ 2 دن میں ہی کبیر نے وکیل کے ساتھ مل کر سویرہ کو چھڑوا لیا اور اسے گھر لے آیا۔ سویرہ دوڑتے ہوئے آئی، بریرہ کو سینے لگا کر چومنے لگی، میری جان میری بچی۔ کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ کبیر کا دل بھی اب بالکل صاف ہو چکا تھا۔ کبیر نے سویرہ کو اپنے قریب کیا اور مسکرا کر کہنے لگا، چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی ہم کو؟ سویرہ جھکی اور کبیر کے قدموں میں بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، کانپتی آواز میں کہنے لگی، مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ کبیر ہاتھ تھام کر سویرہ کو پیار سے دیکھنے لگا۔ یوں دھوکے باز سویرہ ایک باعزت زندگی جینے لگی۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔